تشہد بس یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے والد کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ کے دادا کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 6 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ آپ 10 سال پہلے کیا تشہد پڑھتے تھے؟ 10 سال کے اندر کوئی نئی وحی آ گئی؟ کیا گستاخیاں ہو رہی ہیں شریعت کے باب میں؟ آپس میں انتشار، حدیثیں پیش کرتے ہیں، یہ حدیث جو حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں گویا مراجع کرام نے تو پڑھی نہیں، آغا سیستانی نے وہ حدیث نہیں پڑھی نہ سمجھی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب نے وہ حدیث نہ پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ لی، آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ آیت اللہ العظمیٰ خوئی، نہ انہوں نے پڑھی نہ سمجھی، آپ نے پڑھ بھی لی سمجھ بھی لی۔ جو تشہد میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے انسان، جتنی قسمیں ہیں عبادت کی، میں نماز کے، جنت نہیں ملے گی، سارے اعمال یوں دھل جائیں گے اگر ولایت علی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی کہہ رہی ہے۔ وہ چاہے کسی گروپ کا شیعہ ہو، اصول کافی کو سارے شیعہ مانتے ہیں، اس میں ولایت کا چیپٹر ہے، پڑھ لیجئے، سینکڑوں حدیثیں ولایت پہ لکھی ہوئی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے بحث کرنے والے پڑھی تو نہیں رہے ہیں اور دل لگا کے سن بھی نہیں رہے ہیں، اپنے اپنے پسند کے لوگوں کو سنتے ہیں، جو ان کے مطلب کی بات کرے وہ ذاکر ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہ بھی چل رہا ہے معاملہ، ہاں، مطلب ہماری مرضی سے نہیں مانیں گے، سب اپنی مرضی کا دین چلا رہے ہیں، کسی کا نام شرک ہے، جو اپنی مرضی کا دین، ہم یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے، اور یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں، کاہے کا شیعہ کاہے کا سنی۔ آسان، میں تو کوئی وہ یہ توڑی ہوں کہ ڈنڈا لے کے بیٹھ گیا کہ نہیں یہ تو میں یہ سب کرتا ہی نہیں، میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا کہ زبردستی کسی سے کچھ کہلواؤں کہ آپ یہ مان لیجئے۔ مجھ سے بہت لوگوں نے وہاں کراچی میں، ملتان میں، لاہور میں، بھائی علی ولی اللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہی، سیدھا سیدھا دنیا کے جتنے کام آپ کرتے ہو، بیٹی کی شادی کرتے ہو، بیٹے کی شادی کرتے ہو، مکان خریدتے ہو، مولانا کے پاس جاتے ہو استخارہ کراتے ہو، ایک دن یہ بھی استخارہ کر لو کہ علی ولی اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ اور عبادت بھی کون سی عبادت اللہ قبول کرتا ہے یہ بتا دیجیے؟ جہالت کی عبادت قبول نہیں ہے، عبادت علم کے ساتھ قبول ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا، وہ عابد وہاں پر برسوں سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 70 برس کی عمر ہو گئی، پڑھے جا رہا تھا، تو دن وہی صحرا میں رہتا ہے، نہ شہر میں آتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دنیا دیکھتا ہے، نمازیں 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 نمازیں۔ اے موسیٰ اس کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ عبادت کسے کہتے ہیں۔ 70 سال تو گزر گئے تھے، نمازیں پڑھتے سجدے کرتے۔ حضرت موسیٰ جب پہنچے تو وہاں صحرا میں وہ نماز پڑھ چکا تھا، دعا مانگ رہا تھا، موسیٰ پیچھے کھڑے تھے، وہ دعا کر رہا تھا، پروردگار زندگی گزر گئی تیری نمازیں پڑھتے عبادت کرتے، لیکن تمنا دل میں یہی رہی کہ کبھی تو اترتا اور یہاں ہمارے پاس آ کے بیٹھتا، اور جب تو ہم سے باتیں کرتا تو تیرا گدھا یہ ہری ہری گھاس چرتا، تیرا گدھا گھومتا رہتا، یہاں گھاس چلتا رہتا، جنگل میں دیکھ تو کتنی اچھی ہری ہری گھاس ہے، اپنے گدھے کو لا، یہ گھاس چرا اور تو میرے پاس بیٹھ۔ موسیٰ نے پیچھے کیا بکتا ہے؟ وہ تو گھبرا گیا موسیٰ کی آواز۔ اللہ نے کہا نہیں زیادہ زبردستی نہ کرو، مر جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا، پیار سے سمجھاؤ۔ اللہ آسمان سے نہیں اترتا، اللہ گدھے پہ نہیں بیٹھتا۔ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اللہ گدھے پہ بیٹھتا ہے، ایسی نماز سے کیا فائدہ؟
اس لیے کہا رسول نے کہ علی کو ساتھ رکھو گے تو علم والی نماز. عمریں گزر گئی صلاۃ کو نماز کہتے ہوئے تو کیا معرفت ہے؟ اپنی مرضی ڈال دو. اور محبت علی والے اگر علی کو لے کے آئے نہیں یہ ہمیں یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ ہماری تو کوئی بات ایسی نہیں ہے ذاکرین کی کہ جو بغیر حوالے کے ہو. آپ کے پاس تو حوالہ بھی نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے آپ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں, حوالہ لائیے. مجھے ہمیں تو اللہ کی نظر عنایت چاہیے. وہ نماز پڑھ کے نہیں ہوگی, ہاں ہوگی نماز پڑھ کے, لیکن اس نماز میں علی ہوں, اس میں علی ہوں. تفسیر قرآن پڑھ لیجئے اٹھا کے, ائمہ کے ارشادات دیکھ لیجئے. نماز پڑھ رہا تھا ایک شخص خانہ کعبہ میں خضوع اور خوشی سے. مولا علی آ گئے, وہ نماز پڑھ چکا. علی نے اسے بلایا, کہ تیری نماز کا کیا کہنا؟ ایک تو مکے میں پڑھ رہا تھا, حرم میں پڑھ رہا تھا, اللہ کے گھر میں پڑھ رہا تھا, رکن و مقام کے درمیان پڑھ رہا تھا, اور پھر خضوع و خشوع سے پڑھ رہا تھا. تعریف کر دی نا. اور اب پوچھا بتا اس نماز کی روح کیا ہے؟ اس نماز کا باطن کیا ہے؟ اس نماز کی تعویل کیا ہے؟ اب اس نے خود پریشان ہو کے کہا مولا کیا نماز تعویل ہے؟ علی نے کہا رسول پہ کوئی ایسی تنزیل نہیں ہوئی جس کی تعویل نہ ہو. اس نے کہا کیا ظاہر و باطن بھی ہے؟ کہ ہر اسلام میں ظاہر جو ہے تو اس کا باطن بھی ہے. جس کا جسم ہے اس کی روح بھی ہے. اب بتا اس نماز کا باطن کیا ہے؟ کہ میں تو پڑھتا ہوں, مجھے کیا پتہ ہے اس کا باطن کیا ہے. کہ آپ سن لے, یہ نمازیں تیری بیکار گئیں, اس لیے کہ جو کچھ عمل کیا یہ ظاہر تھا, باطن کا تجھے پتہ ہی نہیں. اس نے کہا مولا آج سے بتا دیجئے. تو دیکھیے اس کی غلطی پہ تھوڑی والی نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا. ارے بھائی آج معلوم ہوا ہے تو اب سے صحیح کر لو. یہ کیا بحث کہ پہلے ہمارے باپ داداؤں نے نہیں پڑھا, اے نہ پڑھاؤ اب تو پڑھ لو. غصہ کیا ہے کہ منہ پھلا کے چلے گئے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا عادہ ہے؟ صحیح کر لو. اس نے کہا مولا بتائیے. کہ سن نماز ظاہر ہے, اس کا باطن میں ہوں.